بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ مڈل ایسٹ میں بائیڈن کے استقبال کی تیاریاں، امریکہ سعودی عرب کو ہتھیار بیچنے پر پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ایران سے نمٹنا ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے، نیوکلیئر ارادوں کا فیصلہ کن جواب دیا جائے۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی بڑھا دی، بائیڈن کے مڈل ایسٹ دورے سے پہلے IAEA کی رپورٹ۔ مناسک حج آخری مرحلے میں داخل، رمی جمار پرسکون طور پر جاری۔ سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم اب بھی لاپتہ، گوٹابایا نے کہا جلد استعفیٰ دوں گا۔ خارکیف اور دوسرے مقامات پر ماسکو کے حملے جاری، 15 جولائی کو رشین پارلیمنٹ کی اہم میٹنگ بلائی گئی۔ انڈیا اگلے سال چائنا کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ سونیا گاندھی کو منی لانڈرنگ کیس میں ED کا تازہ سمن 21 جولائی کو طلب کیا گیا۔ گجرات کے گاؤں میں فرضی IPL، رشین پنٹرز کو چونا لگا دیا گیا۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت سعودی عرب کو ہتھیار بیچنے کا سلسلہ پھر شروع کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پابندی ہٹانے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دورے کے دوران وہ اسرائیل بھی جائیں گے۔ سعودی عرب اپنے پڑوسی ملک یمن میں اپنی پسند کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ 2015 سے یہ جنگ جاری ہے۔ بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد نہیں کریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بائیڈن کے دورے سے پہلے ریاض اور واشنگٹن میں امریکہ اور سعودی عرب کے عہدیداروں کے درمیان کئی دور کی بات چیت ہوئی، جس میں سعودی عرب کو ہتھیار بیچنے کا سلسلہ پھر سے شروع کرنے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس سلسلے میں جلد ہی ایک سمجھوتا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے کہا کہ ایران سے نمٹنا بائیڈن دورے کے ایجنڈے میں سب سے اہم ہے۔ کارگزار وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو اس کے نیوکلیئر ارادوں کے لیے فیصلہ کن جواب دیا جائے۔ وہ 1 جولائی کو عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی دوسری کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ بائیڈن 4 شنبے کو یروشلم پہنچنے والے ہیں اور انہوں نے بائیڈن کو اسرائیل کے قریبی دوستوں میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ ایران کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یائر لاپڈ اسرائیل کے وزیر خارجہ تھے جنہیں حال ہی میں پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے کے بعد کارگزار وزیر اعظم بنایا گیا۔ اب اسرائیل میں 1 نومبر کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ یہ 2 سال میں 5ویں الیکشنز ہوں گے۔ یائر لاپڈ نے کہا کہ ایک دن پہلے یہ پتہ چلا کہ ایران سمجھوتے کو توڑتے ہوئے یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر فکر ہے۔ یائر لاپڈ نے کہا کہ اگر ایران ہم پر حملہ کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم صدر بائیڈن اور ان کی ٹیم سے ان خطروں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے اس دورے کے دوران اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ بائیڈن کے دورے کے دوران ایئر ڈیفنس، خاص طور پر ایران سے نمٹنے کے بارے میں توجہ دی جائے گی۔ IAEA نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی بڑھا دی ہے۔ حال ہی میں دوحہ قطر میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ناکام ہو گئی تھی۔ IAEA کی تازہ رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 جولائی 2022 کو ایران نے ایجنسی کو بتایا کہ اس نے یورینیم کی افزودگی بڑھا دی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے آپسی تعلقات اور خطے اور دنیا کے حالات پر بات چیت کی۔ دونوں لیڈرز نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اس موقع پر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔
ایران نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی میزائل ڈیفنس سسٹم کی تعمیر کے منصوبے پر تنقید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار جان کربی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اس سلسلے میں ویسٹ ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ یہ امریکہ کی چھیڑ خانی ہے اور اسلامی جمہوریہ اسے اپنی قومی سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسی پالیسیوں پر عمل کرتا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خطے کی حقیقتوں کی سمجھ نہیں رکھتا اور وہ ایران کو ایک خطرہ قرار دیتے ہوئے اختلافات کے بیج بو رہا ہے۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ اس کا ایک شہری تہران میں قید ہے۔ یہ شہری ایک مشہور سائنٹسٹ بتایا گیا ہے۔ پولینڈ کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ اس سائنٹسٹ کو پچھلے سال ستمبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایجپٹ نے اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ کے بارے میں تل ابیب سے صفائی مانگی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1967 کی جنگ کے دوران ایجپٹ کے کئی سپاہیوں کو قتل کیا گیا اور انہیں اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے میں قدس شہر میں کئی ایجپشین سپاہیوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ قاہرہ میں ایجپٹ کی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد حافظ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو ان رپورٹس کے بارے میں صفائی دینی چاہیے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ کے دوران ایجپٹ کے 80 سے زیادہ سپاہیوں کو ہلاک کیا گیا اور انہیں اس مقام پر دفن کیا گیا جہاں اب ایک ٹورسٹ پارک ہے۔ اسرائیل نے دیمون جیل میں فلسطین کی خاتون قیدیوں کی فون پر بات چیت کی سہولت بحال کر دی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں فلسطینی قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم مہم چلا رہی تھی۔ مناسک حج اپنے آخری مرحلوں میں پہنچ گئے ہیں۔ مینا میں رمی جمار میں حصہ لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ حاجی شیطان کی علامتوں کو کنکر مار رہے ہیں۔ رمی جمار کے بعد حاجی طواف زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اس سال 10 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ ان حاجیوں کا تعلق 150 سے زیادہ ملکوں سے ہے۔ زیادہ تر حاجیوں کے لیے مناسک حج ختم ہو گئے ہیں، لیکن پیر کی رات جو حاجی مینا میں رک رہے ہیں وہ منگل کو بھی رمی جمار میں حصہ لیں گے اور پھر وہ وداعی طواف کریں گے۔ اس کے بعد حاجی اپنے اپنے مقامات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 2 سال حج بری طرح متاثر رہا تھا، لیکن اس مرتبہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی۔ سعودی عہدیداروں نے حج کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ اس وجہ سے مناسک حج پرسکون طور پر انجام پائے۔ ماضی میں حج کے دوران خاص طور پر رمی جمار کے موقع پر ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسے اور وزیر اعظم رانیل وکرمسنگھے کہاں ہیں؟ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہزاروں لوگوں نے حال ہی میں احتجاج کیا تھا جس کی وجہ سے صدر اور وزیر اعظم فرار ہو گئے تھے، تب سے وہ نہیں دیکھے گئے۔ ملک میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ سری لنکا بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ اس دوران سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسے نے کنفرم کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے یہ بات بتائی۔ یوکرین کے خارکیف اور دوسرے مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ خارکیف کی گورنر نے الزام لگایا کہ رشین فوجیں سویلین علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے دہشت گردی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تازہ حملوں میں کم سے کم 3 لوگ مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اس دوران ہفتے کو ایسٹ یوکرین کے شہر چاستیف یار میں حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی۔ اس دوران لتھوینیا کی طرف سے ناکہ بندی کا جواب دینے کے لیے رشیا کے گورنر نے 3 بالٹک ملکوں کے ساتھ ضروری چیزوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے لتھوینیا کی طرف سے لگائی گئی ناکہ بندی کے بارے میں بات چیت کی۔ رشین پارلیمنٹ کی ایک ہنگامی میٹنگ 15 جولائی کو بلائی گئی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں رشیا کی طرف سے بعض اہم فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کے حملوں میں کوئی وقفہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو خطاب میں زیلنسکی نے کہا کہ ہفتے کو آبادی والی عمارتیں تباہ کر دی گئیں، درجنوں لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سے 6 لوگوں کو بچایا گیا۔ یوکرین نے ملک کے جنوبی علاقوں کو رشیا سے دوبارہ چھیننے کے لیے ایک مضبوط فوج بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فوج نیٹو ہتھیاروں سے لیس ہوگی اور اس میں 1 ملین سپاہی ہوں گے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے یہ بات بتائی۔ امریکا کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے رشیا کی تائید کرنے پر چائنا پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ہفتے کو 5 گھنٹے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔
लौटते हैं इंडिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। सदर कांग्रेस को इससे पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वो कोविड-19 से मुतासर होने की वजह से पेश नहीं हो सकी थी। अब उन्हें ताज़ा समन जारी किया गया है। इस केस का ताल्लुक नेशनल हेराल्ड अखबार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से है। इससे पहले सोनिया गांधी के बेटे और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से 5 दिन तक दर्जनों घंटे पूछताछ की गई थी। दूसरे कांग्रेस लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी इस बारे में पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की अदालती हिरासत में दे दिया है। जुबैर के खिलाफ पिछले साल नवंबर में दुश्मनी को बढ़ावा देने के इल्जाम में एक केस दर्ज किया गया था। अदालत 13 जुलाई को जुबैर की दरख्वास्त जमानत पर सुनवाई करेगी। जुबैर फिलहाल दिल्ली में अदालती हिरासत में हैं। उन्हें 27 जून को अपने एक ट्वीट के जरिए मजहबी जज्बात को तकलीफ पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जुमे को जुबैर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीतापुर में दर्ज एक केस के सिलसिले में आरिजी जमानत दी गई, जिसके बाद लखीमपुर खेरी पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए वारंट जारी किया। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा और चाइना को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2030 में दुनिया की आबादी 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी। 2050 तक आधी से ज्यादा नई आबादी सिर्फ 8 मुल्कों में होगी, जो इंडिया, पाकिस्तान, कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, फिलिपाइन और तंजानिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में इंडिया की आबादी 1.412 बिलियन है, जबकि चाइना की आबादी 1.426 बिलियन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड वबा के बाद औसत उम्र घटकर 71 साल हो गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने इंडिया में आबादी के बढ़ते हुए इम्बैलेंस पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। आबादी के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आबादी के इम्बैलेंस को रोकना चाहिए। रशिया के बाज आदि सट्टेबाजों और पंटर्स को धोखा देने के लिए गुजरात के गांव में फर्जी आईपीएल रखा गया। इस आईपीएल के दौरान मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले की हूबहू आवाज निकालने वाले एक शख्स का भी इस्तेमाल किया गया और एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाया गया। ये दिलचस्प वाकया गुजरात के मेहसाना जिले के एक गांव मोनीपुर में पेश आया। धोखेबाजों की इस टोली ने गांव के एक फार्म में आईपीएल मैचेस का सेटअप बनाया और रशिया के दारुल-हुकूमत मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों से बेटिंग वसूल की। इन मैचेस को यूट्यूब के एक चैनल के जरिए लाइव पेश किया गया और 15 दिनों तक इसे आईपीएल करार दिया गया। असल आईपीएल खत्म होने के 3 हफ्ते बाद यह फर्जी आईपीएल हुआ। इसके लिए 21 मजदूरों और गांव के बेरोजगारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की जर्सियां पहनी। उन्होंने एम्पायरिंग भी की और 5 एचडी कैमरों के सामने वॉकी टॉकी के साथ अदाकारी भी की। इंटरनेट से डाउनलोड करके तमाशाइयों की या फैंस की आवाज़ें भी पेश की गईं। मेरठ के कमेंटेटर ने हर्षा भोगले की आवाज़ निकाली। मेहसाना पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मिडल ईस्ट में बाइडेन के इस्तकबाल की तैयारियां। अमरीका सऊदी अरब को हथियार बेचने पर पाबंदियां हटा सकता है। इस्राएली वजीर आजम ने कहा ईरान से निपटना एजेंडे में सबसे ऊपर है। न्यूक्लियर इरादों का फैसला कुन जवाब दिया जाए। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा दी। बाइडेन के मिडल ईस्ट दौरे से पहले IAEA की रिपोर्ट। मनासिके हज आखिरी मरहले में दाखिल। रमी जमार पुरसुकून तौर पर जारी। श्रीलंका के सदर और वजीर आजम अब भी लापता। गोटाबाया ने कहा जल्द इस्तीफा दूंगा। खार्किव और दूसरे मकामात पर मॉस्को के हमले जारी। 15 जुलाई को रशियन पार्लियामेंट की अहम मीटिंग बुलाई गई।
انڈیا اگلے سال چائنا کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ سونیا گاندھی کو منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کا تازہ سمن 21 جولائی کو طلب کیا گیا۔ گجرات کے گاؤں میں فرضی آئی پی ایل، رشین پنٹرز کو چونا لگا دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔